ترجمہ آیت نمبر 256 سے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک ایک آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کل آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن دوبارہ سے ریویژن کے لیے میں نے آیات کا لنک باندھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، اور کہاں جہاد کرنا چاہیے، کہاں کوشش کرنا چاہیے، اور شرک کے مقابلے میں ذرا سی بھی کوئی زبردستی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ آیات ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون کس کا حقیقت میں دوست ہے اور کون کس کو کھینچ کر لے جاتا ہے اور کس طرح کی یہ دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کا تو دوست اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی کہ ان کے ایمان کا نتیجہ، ان کے ایمان کا ان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے مومن بندے کی۔ اور یہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں یہ سخت اندھیرے ہیں، اس کے مقابلے میں ہدایت کی روشنی عنایت کرتا ہے، اور ایسی باتیں مومن بندے کو سمجھ میں آتی ہیں جو ایک کافر یا ایک مشرک کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور کیونکہ ان کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں، تو وہ ان کو باندھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن ایمان والے بندے کے دل میں ایسی روشنی ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ، اب تو وہ کافر حق کا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں شرک کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان کے باپ ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء کے، تو اس پر تو سب متحد ہیں، اس پر تو سب متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام تھا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم مانتے ہو تو ان کی مثال سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس واقعے کی طرف۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ جو جس کو رب مانا جاتا ہے تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے، تو ایسا جب سوال سامنے آیا اس شخص کے سامنے تو وہ بادشاہ جو شخص تھا تو دیکھیے وہ کس طرح سے حیرت میں رہ گیا۔ تو یہاں سے ہمیں بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو خدا مانتے ہیں، جن کی
پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ سورج ہو، تو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ذرا انسان یہ سوچ لے کہ جس کی معبودیت میں وہ ہے، کیا وہ کہاں تک قادر ہے؟ کیا وہ اس کی پریشانیاں دور کرنے پر قادر ہو سکتا ہے، جو دنیا کے کسی نظام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو انسان کا ضمیر خود آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنی بھی ہستیاں وہ بناتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو توحید، وحدانیت، اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو ایک بڑا سہارا مل جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مطلب وہ نیچر وائز ڈیپینڈ ہونا چاہتا ہے، کسی سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا آسرا ماننا چاہتا ہے، یعنی کہ جس پر وہ سب کچھ چھوڑ کے، جس پر وہ توکل کلی کر کے وہ دعائیں کرے اور وہ اس کے قریب ہو جائے، یہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ اسی لیے پریشانی کے وقت اللہ ہی کیا ہے؟ لا اشرک بہ شیئا، کیا کہنا چاہیے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب سخت پریشانی کا عالم ہو تو کہیے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جتنی بھی دعائیں آپ کو ملی ہیں مقبول دعائیں، اس میں وحدانیت کی بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مخرج بنا دیتے ہیں۔ کیسا مخرج؟ کہ اس کو حل کرا دیتے ہیں جو اس کی مشکل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھتی ہیں طاغوت کی بھی بات آئی آیت الکرسی میں، تو طاغوت آپ جان چکی ہیں سرکش شیاطین، انس و جن دونوں میں سے جو اپنی غلامی میں لے آئیں، اس کی بات تھی۔ تو جو خدا کا راستہ پالے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا راستے کی محبت پالے، اسے وہ روشنی کا سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اب یہ جو واقعہ ابھی میں نے آپ کو بتایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ کسی بادشاہ کا ہے، تو وہ بادشاہ نمرود تھا، تو وہ ایک طاغوت کی قسم تھی، طاغوت کی قسم تھی، کیونکہ طاغوت کی بات آئی پہلے، اس کے بعد مثال دی گئی، اگزامپل دی گئی کہ طاغوت کے مقابلے میں ساری قوتیں تمہاری بیکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ تمہاری حکومت میں سے یہ چیزیں ظلم ہیں، انہوں نے توحید کی بات کی۔ قومی اور سیاسی جھگڑوں میں وہ نہیں پڑے، بلکہ لاجیکلی انہوں نے نوک کیا، لاجیکلی انہوں نے جھنجھوڑا، آرگیومنٹ پیش کیا کہ کیا جس کی تم مدد لیتے ہو، کیا یہ وہ کرنے پہ قادر ہیں جو میں کہوں؟ تو وہ حیران ہو گیا۔ جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہ آئے تب تک وحدانیت یا توحید مکمل نہیں ہو پاتی۔ اب آپ دیکھیے یہاں دوسری مثال پیش کی جا رہی ہے آگے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال اما یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب آپ سمجھیے اس بات کو او کالذی سے، تو اس کا یہ جو واقعہ نیا شروع ہوا ہے، یہ پہلے واقعے کے اوپر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھے؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے، جن کے بعد صحابہ و تابعین قائل ہیں، واللہ عالم۔ اس سے پہلے کے واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں جو تھا اللہ تعالیٰ کا اثبات تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا تھا،
اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتا کا اثبات ہے۔ پہلے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں سانے یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا۔ میں پوری بات اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو سانے کہتے ہیں بنانے والا، یعنی کہ بنانے والا کون ہے اس بات کا اثبات یعنی کہ ثابت کرنا۔ دوسرا واقعہ اب جو شروع ہوا ہے اس میں احیائے موتا یعنی کہ موت کو زندہ کرنا کی قدرت کس کے پاس ہے، یہ ثبوت ہے، اثبات بنا ہے ثبوت سے، کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب ہونے نہیں دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا، یعنی کہ کوئی شخص جو مر گیا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، جب وہ زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں کل یہاں آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ پھر جواب دیکھیے آپ، قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع، تو فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب یہ سب ظاہر ہو چکا اس پر تو کہنے لگا، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ